سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور اتقو ڈرو، یومن ایسے دن سے، لا نہ، تجزی بدلہ ہوگی، نفسن کوئی جان، ان سے، نفسن کسی جان، شیئا کچھ، واہ اور، لا نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، من سے، ہا اس، شفاعتن سفارش، واہ اور، لا نہیں، یؤخذو لیا جائے گا، من سے، ہا اس، عدلن بدلہ، واہ اور، لا نہ، ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ امر الہی کے خلاف ان کی امداد کی جا سکے گی۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے سکے گی۔ خطاب اس میں بنی اسرائیل کی طرف ہے، یعنی اے بنی اسرائیل، قیامت کے دن، قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالی عز و جل کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت میں ایک بہت بڑا سبق بھی دیا گیا جو فقہاء نے اور مفسرین نے فرمایا کہ شفاعت یعنی سفارش کی امید لگانے والا گناہ کرتا رہے تو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان۔ اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی جیسا کہ دیگر آیات میں بیان ہوا، البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت یعنی سفارش کی امید پر گناہ کرنے والا جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اچھا ڈاکٹر ہو، اس میں علاج اچھا کرتا ہو، تو کوئی شخص زہر کھانا شروع کر دے کہ میرے پاس ڈاکٹر ہے اور اس کا علاج کرے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو ایسا زہر اس پہ ضرور اثر کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر سے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے آ کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے تو اس کا علاج جو ہے وہ کوئی قابل جو ہے یعنی صاحب تقویت اور صاحب عقل شخص نہیں کرے گا، اسے بے وقوفی کہا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو ہے اپنے اعمال پہ نظر رکھے، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے، اور امید رکھے کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العزت کی اذن سے، حکم سے نیک لوگ یا نبی علیہ السلام اس کی سفارش ضرور فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعتقاد اور آخرت کے یقین کی درستگی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔